السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب پیارے پیارے بچے؟ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے قرآن پاک کو سیکھنا اور اس کو سکھانا۔ پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاؤں گی۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کیا ہیں الفاظ؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ The best among you Muslims are those who learn the Quran and teach it۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث کا ٹاپک کیا ہے کہ قرآن کو سیکھنا اور اس کو پھر آگے سکھانا۔ اس حدیث سے ریلیٹڈ آج جو کہانی ہم سنیں گے وہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن کی۔ بچوں، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ آخری کتاب کون سے نبی پر نازل ہوئی تھی؟ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اصل میں قرآن پاک ہمیں اس دنیا میں رہنے کا اور کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا طریقہ سکھاتی ہے۔ تو گویا اس کتاب کو سیکھنا تو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ تبھی ہمیں صحیح معنوں میں یہ زندگی گزارنا اور اس دنیا میں رہنا آئے گا نا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام نے اپنی تمام زندگی قرآن کو سیکھنے میں لگائی اور اسے لوگوں کو سکھانے میں لگائی، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا نا، اور جب کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حکم نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام فوراً اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو قرآن کے عالم کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی اور اللہ کے نیک بندوں کی اچھائی اسی طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وہ نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہوتے ہیں، فاستبقوا الخیرات ہوتے ہیں، نیکیاں حاصل کرنے میں جلدی جلدی کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندے اچھے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ یہ دونوں صحابی نیکیوں میں بہت جلدی کرنے والے تھے، لیکن اس آیت کو سن کر وہ نیکیوں میں اور بھی زیادہ عمل کرنے والے ہو گئے، جلدی کرنے والے ہو گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تمام صحابہ کرام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور دین کی باتیں سیکھ سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو آج صدقہ کر کے مسجد آیا ہو؟ ان بچوں سوچیں کہ اتنی صبح کے وقت کون جا کر صدقہ کر سکتا ہے اور کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا تمام صحابہ نے جواب دیا کہ ابھی تو ہمارا دن شروع ہوا ہے، ہم نے تو ابھی تک کوئی صدقہ نہیں دیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب میں مسجد کی طرف آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک آدمی ملا اور میں نے اس کو کچھ صدقہ کر دیا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو، یعنی اس سے مل کر آیا ہو، اس کی خدمت کر کے آیا ہو، اسے دعائیں دے کر آیا ہو، اس کا حال پوچھ کر آیا ہو؟ تو تمام صحابہ نے جواب دیا کہ ہم تو جلدی جلدی سے مسجد کی طرف آ گئے ہیں، ہم نے تو کسی مریض کی عیادت نہیں کی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا کہ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیمار تھے، لہٰذا میں راستے میں ان کی عیادت کر کے ان کا حال احوال پوچھ کر آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص آج کسی جنازے میں سے ہو کر آیا ہے، یعنی کسی کی ڈیتھ پر سے ہو کر آیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ نہیں۔
ہم تو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو وہاں پر کسی نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ضرور اس بات کا جواب ہوگا، کیونکہ ان جیسا نیکیوں میں کوئی نہیں ہے جو اتنی نیکیوں میں دوڑ لگائے۔ تو پیارے بچوں، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا ہی جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی تمام باتوں پر عمل کر سکتا ہے۔ قرآن میں حکم آیا، قرآن میں ایک بات سکھائی گئی اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کہ اگر صرف قرآن کو پڑھا جائے اور اس کی باتوں پر، اس کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے، اس کو اپنی زندگی میں شامل نہ کیا جائے، اسے فالو نہ کیا جائے، تو پھر قرآن پڑھنے کا زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، قرآن آپ کے دل پر اثر نہیں کرتا، اور اسی لیے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی، اچھی تبدیلیاں نہیں آتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کیا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھا اور لوگوں کو اس پر عمل کر کے دکھایا، یعنی دوسروں کو سکھایا۔ اور آپ قرآن پاک کی اتنی پیاری تلاوت کرتے تھے کہ بچے اور عورتیں بھی جمع ہو کر سنتے تھے، غیر مسلم بچے اور عورتیں، ان کو تلاوت آپ کی اتنی اچھی لگتی تھی۔ اور اسی وجہ سے مکہ کے جو کافر تھے نا، وہ ان کے بہت خلاف ہو گئے تھے، اسی لیے انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیفیں دیں، بہت تنگ کیا۔ اور ایک دفعہ حضرت ابو بکر تنگ آ کر مکہ سے کسی اور جگہ جانے لگے تو ابن دغنہ نے ان کو واپس بلا لیا، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک مالدار تاجر تھے، یعنی ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، اور قریش کے، مکہ کے ایک بہت اہم فرد تھے۔ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، بس آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ آپ قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں بیٹھ کر، یعنی گھر کے اندر کیا کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے اس کے بعد سے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر تلاوت کرنا شروع کر دی۔ لیکن پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پیاری تلاوت کرتے تھے قرآن پاک کی کہ جو کافر تھے نا، اور جو ان کے بچے تھے اور جو نوجوان تھے اور جو عورتیں تھیں، وہ ان کی تلاوت سننے کے لیے ان کے گھر کے باہر لگ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابن دغنہ ان کے پاس آیا اور فرمایا کہ میں آپ کو اس شرط پر واپس لایا تھا کہ آپ دوسروں کو قرآن نہیں سکھائیں گے اور نہ ہی اس کی تبلیغ کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ مجھے میرے اللہ کی حفاظت کافی ہے، آپ بے شک مجھے لوگوں کے ظلم سے نہ بچائیں، لیکن میں قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ پیارے بچوں، ان کی قرآن پاک کی خوبصورت تلاوت اور قرات لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو وہ اچھی طرح سے سمجھ کر دل سے پڑھتے تھے۔ تو بچوں، اگر ہم بھی قرآن کو سمجھ کر اور دل سے پڑھیں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا، اور ہمیں جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسے دوسروں کو بھی سکھانا اور پڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بہترین کام ہے۔ قرآن ہمیں ہمیشہ سیدھا سچا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے کر سیدھے رستے پر لائیں گے تو ہمیں اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ سے سیکھے گا تو جب وہ بھی نیک عمل اور نیک کام کرے گا نا، تو اس کے نیک کام کرنے کا ثواب اور اجر بھی آپ کو ملے گا، یعنی ڈبل ثواب ملے گا۔ پھر بچوں، آج سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ قرآن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، جو ہمیں باتیں بتائی ہیں، ان کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں اور اسے آگے لوگوں کو بتا سکیں، سکھا سکیں۔ بچوں، آپ نے اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور قرآن کی اچھی سی تلاوت اور قرات کرنا سیکھنی ہے، اور پھر دوسروں کو بھی سکھانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔